جواہر لال نہرو نے سینٹرل جیل میاں والی میں بھگت سنگھ اور دیگر ہڑتالیوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا، مجھے ہیروز کی تکلیف دے کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اس جدوجہد میں اپنی جانیں داؤ پر لگا دی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ سیاسی قیدیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی قربانی کو کامیابی کا تاج پہنایا جائے گا۔ محمد علی جناح نے اسمبلی میں ہڑتالیوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا، جو آدمی بھوک ہڑتال کرتا ہے اس کی روح ہوتی ہے، وہ اس روح سے متاثر ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد کے انصاف پر یقین رکھتا ہے۔ آپ ان کی جتنی بھی مذمت کرتے ہیں اور تاہم آپ کہیں کہ وہ گمراہ ہیں، یہ نظام ہے حکمرانی کا، یہ لعنتی نظام جس سے لوگوں کی ناراضگی ہے۔ حکومت نے قیدیوں کے عزم کو جانچنے کے لیے جیل کے سیلوں میں کھانے پینے کی مختلف اشیاء رکھ کر ہڑتال توڑنے کی کوشش کی۔ پانی کے گھڑے دودھ سے بھرے گئے تاکہ یا تو قیدی پیاسے رہیں یا ہڑتال توڑ دیں۔ کوئی بھی نہیں جھکا اور تعطل جاری رہا۔ اس کے بعد حکام نے قیدیوں کو زبردستی کھلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی مزاحمت کی گئی۔ چونکہ بھوک ہڑتال کرنے والوں کی سرگرمیوں نے ملک بھر میں لوگوں میں مقبولیت اور توجہ حاصل کر لی تھی، اس لیے حکومت نے سانڈر کے قتل کے مقدمے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، جسے اب لاہور سازش کیس کہا گیا تھا۔ بھگت سنگھ کو بوسٹل جیل لاہور لے جایا گیا۔ بادشاہ کے خلاف جنگ کرنا بھگت سنگھ کو، جو ابھی تک بھوک ہڑتال پر تھے، اس کو اسٹریچر پر ہتھکڑیوں لگا کر عدالت لے جانا پڑا۔ اس نے ہڑتال شروع کرنے کے بعد سے اپنے اصل وزن 133 پاؤنڈ میں سے 14 پاؤنڈ یعنی کہ 6.25 کلو کھو دیا تھا۔ حکومت نے رعایتیں دینا شروع کر دی تھیں، لیکن سیاسی قیدی کی درجہ بندی کو تسلیم کرنے کے بنیادی مسئلے پر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ حکام کی نظر میں اگر کسی نے قانون کو توڑا تو وہ ذاتی فعال تھا، سیاسی نہیں، اور وہ عام مجرم تھے۔ اب تک اسی جیل میں بند ایک اور بھوک ہڑتالی جتیندر ناتھ داس کی حالت کافی بگڑ چکی تھی۔ جیل کمیٹی نے ان کی غیر مشروط رہائی کی سفارش کی، لیکن حکومت نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کی پیشکش کی۔ 13 ستمبر 1929 کو داس 63 دن کی بھوک ہڑتال کے بعد انتقال کر گئے۔ ملک کے تقریباً تمام قوم پرست رہنماؤں نے داس کی موت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ محمد عالم اور گوپی چند بھارگوا نے احتجاجاً پنجاب لیجسلیٹو کونسل سے استعفیٰ دے دیا، اور نہرو نے لاہور کے قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے خلاف مذمت کے طور پر مرکزی اسمبلی میں ایک کامیاب تحریک التوا پیش کی۔ بھگت سنگھ نے آخرکار کانگریس پارٹی کی ایک قرارداد اور اپنے والد کی درخواست پر دھیان دیا۔ 116 دنوں کے بعد 5 اکتوبر 1929 کو اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ اس عرصے کے دوران عام ہندوستانیوں میں بھگت سنگھ کی مقبولیت پنجاب سے باہر پھیل گئی۔ بھگت سنگھ کی توجہ اب اپنے مقدمے کی طرف مبذول ہوئی، جہاں انہیں کراؤن پراسیکیوشن ٹیم کا سامنا کرنا پڑا، جس میں CH کارڈن نوڈ، کلندر علی خان، جے گوپال لال اور پراسیکیوٹنگ انسپیکٹر بخشی دینا ناتھ شامل تھے۔ دفاع 8 وکلا پر مشتمل تھا۔ 23 ملزمان میں سب سے کم عمر پریم دت ورما نے گوپال پر اپنی چپل اس وقت پھینک دی جب وہ مڑا اور عدالت میں استغاثہ کا گواہ بن گیا۔ نتیجے کے طور پر مجسٹریٹ نے حکم دیا کہ تمام ملزمان کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں۔ بھگت سنگھ اور دیگر نے ہتھکڑیاں لگوانے سے انکار کر دیا اور انہیں وحشیانہ مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ انقلابیوں نے عدالت میں حاضری سے انکار کر دیا اور بھگت سنگھ نے اپنے انکار کی مختلف وجوہات بتاتے ہوئے مجسٹریٹ کو ایک خط لکھا۔ مجسٹریٹ نے ملزمان یا HSRA کے ارکان کے بغیر مقدمے کو آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ بھگت سنگھ کے لیے یہ ایک دھچکا تھا، کیونکہ وہ اب مقدمے کو اپنے خیالات کو عام کرنے کے لیے ایک فورم کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ سست مقدمے کی سماعت کو تیز کرنے کے لیے وائسرائے لارڈ اورنگ نے 1 مئی 1923 کو ایمرجنسی کا اعلان کیا اور اس کیس کے لیے ہائی کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل ایک خصوصی ٹریبیونل قائم کرنے کے لیے ایک آرڈیننس متعارف کروایا۔ اس فیصلے نے انصاف کے معمول کے عمل کو کم کر دیا تھا، کیونکہ ٹریبیونل کے بعد واحد اپیل انگلینڈ میں واقع پریوی کونسل میں تھی۔ 2 جولائی 1930 کو ہائی کورٹ میں ایک ہیبیس کارپس پٹیشن دائر کی گئی، جس میں آرڈیننس کو اس بنیاد پر چیلنج کیا گیا کہ یہ انتہائی غیر قانونی تھا۔ وائسرائے کو انصاف کے تعین کے روایتی عمل کو مختصر کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ درخواست میں استدلال کیا گیا کہ ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ 1915 نے وائسرائے کو ایک آرڈیننس متعارف کروانے کی اجازت دی اور ایسا ٹریبونل قائم کیا صرف امن و امان کی خرابی کی صورت میں۔
جس کا اس کیس میں دعویٰ کیا گیا تھا ایسا نہیں ہوا تھا، تاہم درخواست قبل از وقت ہونے کی وجہ سے مسترد کر دی گئی۔ کارڈن نوڈ نے حکومت کی طرف سے ڈکیتیوں کے الزامات اور دوسروں کے درمیان اسلحہ اور گولہ بارود کے غیر قانونی حصول کو پیش کیا۔ لاہور کے سپرنٹینڈنٹ پولیس GTH ہیملٹن ہارڈنگ کے شواہد نے عدالت کو چمکا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ملزمان کے خلاف پہلے انفارمیشن رپورٹ چیف سیکرٹری سے لے کر گورنر پنجاب کو مخصوص احکامات کے تحت دائر کی تھی اور وہ کیس کی تفصیلات سے لا علم تھے۔ استغاثہ کا انحصار بنیادی طور پر PN گھوش، ہنس راج وویرا اور جے گوپال کے ثبوت پر تھا، جو HSRA میں بھگت سنگھ کے ساتھی تھے۔ 10 جولائی 1930 کو ٹریبونل نے 18 میں سے صرف 15 ملزمان کے خلاف الزامات عائد کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی درخواستوں کو اگلے دن سماعت کے لیے لے جانے کی اجازت دی۔ مقدمہ 30 ستمبر 1930 کو ختم ہوا۔ تینوں ملزمان جن کے الزامات واپس لیے گئے تھے ان میں دت بھی شامل تھے، جنہیں اسمبلی بم کیس میں عمر قید کی سزا سنائی جا چکی تھی۔ آرڈیننس اور ٹریبونل 31 اکتوبر 1930 کو ختم ہو جائے گا کیونکہ اسے مرکزی اسمبلی یا برطانوی پارلیمنٹ نے منظور نہیں کیا تھا۔ 7 اکتوبر 1930 کو ٹریبونل نے تمام شواہد کی بنیاد پر اپنا 300 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ بھگت سنگھ، سکھ دیو اور شیو رام راج گرو کا سینٹر کیس کے قتل میں ملوث ہونا ثابت ہے۔ انہیں پھانسی دے کر موت کی سزا سنائی گئی۔ دیگر ملزمان میں سے 3 کو بری کر دیا گیا، جو اجوائے گھوش، جتیندر ناتھ سنیال اور دیس راج شامل تھے۔ کندن لال کو 7 سال، پریم دت کو 5 سال اور باقی 7 کو کشور لال، مہاویر سنگھ، بجوئے کمار سینا، شیو ورما، گیا پرساد، جے دیو کپور اور کمل ناتھ تیواری سبھی کو عمر بھر کے لیے نقل و حمل کی سزا سنائی گئی تھی۔ صوبہ پنجاب میں ایک دفاعی کمیٹی نے پریوی کونسل میں اپیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بھگت سنگھ شروع میں اس اپیل کے خلاف تھے، لیکن بعد میں اس امید پر اس پر رضامند ہو گئے کہ یہ اپیل برطانیہ میں HSRA کو مقبول بنائے گی۔ اپیل کرنے والوں نے دعویٰ کیا کہ جس آرڈیننس نے ٹریبونل بنایا وہ غلط تھا، جبکہ حکومت نے جواب دیا کہ وائسرائے کو ایسا ٹریبونل بنانے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ اپیل کو جج ویز کاؤنٹ نے خارج کر دیا تھا۔ پریوی کونسل میں اپیل مسترد ہونے کے بعد کانگریس پارٹی کے صدر مدن موہن ملاویہ نے 14 فروری 1931 کو ارون کے سامنے رحم کی اپیل دائر کی۔ کچھ قیدیوں نے مہاتما گاندھی کو مداخلت کی اپیل بھیجی۔ 19 مارچ 1931 کے اپنے نوٹ میں وائسرائے نے درج کیا: واپسی کے وقت گاندھی جی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ بھگت سنگھ کے کیس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اخبارات میں 24 مارچ کو ان کی پھانسی کی خبر چھپی تھی۔ یہ بہت ہی افسوسناک دن ہوگا کیونکہ اس دن کانگریس کے نئے صدر کو کراچی پہنچنا تھا اور بہت گرما گرم بحث ہو گئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں نے اس پر بہت محتاط انداز میں سوچا تھا، لیکن مجھے سزا کو کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو قائل کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ملی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے میرا استدلال وزنی پایا۔ کمیونسٹ پارٹی آف گریٹ برطانیہ نے اس کیس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اس مقدمے کی تاریخ، جس کی سیاسی مقدمات کے حوالے سے ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی، اس بے حسی اور ظلم کی علامت کو ظاہر کرتی ہے جو کہ برطانیہ کی سامراجی حکومت کی پھولی ہوئی خواہش کا نتیجہ ہے، تاکہ عوام میں خوف و ہراس پیدا کیا جا سکے۔ دبے ہوئے لوگوں کے دل بھگت سنگھ اور HSRA کے ساتھی قیدیوں کو جیل سے بچانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ HSRA کی رکن درگا دیوی کے شوہر بھگوتی چرن وویرا نے اس مقصد کے لیے بم تیار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ حادثاتی طور پر پھٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ اگر آپ اس سے آگے بھگت سنگھ کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری فریڈم فائٹر سیریز کی اگلی ایپیسوڈ کو دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس میں ہم آپ کو ان حقائق کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینی طور پر نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے آگے کے بھگت سنگھ کے زندگی کے واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ اس سے آگے بھگت سنگھ کے ساتھ کیا ہوا اور تاریخ میں بھگت سنگھ کے بارے میں کیا بتایا گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومینٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔